الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے حدیث نمبر 23 پیش کرتا ہوں، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے کئی لوگ پیش کیے گئے، اور یہاں تک کہ کسی کا کرتا یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، اور ایک صاحب کا کرتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ زمین میں لٹک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے دین مراد ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دین آ گیا۔ اسی طریقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ ایک بار خواب میں دیکھا، میرے سامنے فرشتہ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، میں پی لیا، اور بچا ہوا دودھ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دین مراد ہے، یعنی اس کے اندر علم مراد ہے کہ سارا کا سارا دین میرے اندر آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سما گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر مختلف طریقوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو قرآن و حدیث پر اپنے پس پشت ڈال دیتے تھے، کوئی اپنی مرضی نہیں چلاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے دیکھیں کتنے سخت ہیں، سخت نہیں تھے، دراصل وہ تقوی والے تھے اور قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جس کے بارے میں ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور کہا کہ ہمارے ابو جان کی نیکیاں کچھ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تارے تو آسمان میں گنے جا سکتے ہیں، لیکن تمہارے ابو جان کی نیکیاں نہیں گنے جا سکتی۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیے کہ اے عمر، میں تلوار نکالنے میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جب آپ کی طرف کوئی ترسی نظر کرتے دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے اس کی گردن مار دوں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، میں دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ پسینہ چھوڑ دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا، اے عمر، جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار خواب کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں تھا، تو میں نے اس میں سے بالٹی کھینچنا شروع کی، یعنی ڈول سے بالٹی کھینچنا شروع کی۔ میں ایک یا دو بار کھینچا اور مجھ سے تھکان لاحق ہوئی، تو دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، انہیں بھی ایک دو بالٹی کھینچی، ان کے اندر بھی تھکان لاحق ہوئی۔ اس کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے بے-انتہا بالٹیاں کھینچی، تو صحابہ نے عرض کیا، وہ صحابی کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی اس حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ نکلا کہ خلافت کا منشا، کہ مجھے 2 سال خلافت ملی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی 2 سال خلافت ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام ساری بالٹی کھینچی تو لگ بھگ 12 سال سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی، اور اس دور میں بے پناہ اسلام پھیلا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قانون نافذ کیا، جو ان کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے اتنے بڑھیا طریقے سے حکومت چلائی کہ آج کل جو آنے والے ان سے دلیل لیتے ہیں کہ کیا خوب ان کی حکومت تھی، کس طریقے سے انہوں نے چلائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں فضیلت تھی جو ہم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا ایمان عطا فرما اور انہی کے طریقے قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائیں۔ یہ لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، بِمِثْلِ یعنی ان کے ہی مثل۔ تو یہ حدیث نمبر 23 تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔